رکھتا ہے، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، یعنی نماز کے وقت، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، یعنی حضر میں ہو یا سفر میں، ہر جگہ اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اصل میں قبلہ مسلمانوں کے اتحاد کا سمبل ہے، مسلمانوں کو ایک رخ پر اور ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے بھی ہے، اگرچہ اس کی اور بھی کئی حکمتیں ہیں، لیکن یہ ایک بڑا مقصد ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دنیا میں وہ کہیں بھی ہوں، جب وہ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم سب کی ڈائریکشن ایک ہے۔ فرمایا کہ اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اسی لیے یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ فرض نماز میں قبلے کا تعین ضروری ہے، حتی الامکان، یعنی انسان کوئی بھی طریقہ اختیار کرے لیکن قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ نوافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے اور ابتدا میں قبلے کی طرف منہ کرتے، پھر اس کے بعد سواری جدھر کو بھی گھوم جاتی آپ نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن فرض نماز کے لیے آپ سواری پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے لیکن قبلے ہی کو فالو کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے جہاز کی سواری ہے اور اس میں کوئی موقع نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا، یہ بعض اوقات قبلے کی سمت متعین کرنے کا، تو وہ تو پھر ایک اضطراری کیفیت ہے، لیکن زمین پر سفر کرتے ہوئے خاص طور پر اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو وہ لوگ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بعض لوگ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد، بعض کچھ شک میں پڑنے کے بعد پھر یقین کی طرف لوٹ آتے ہیں، لیکن ہر معاشرے کے اندر ایک عنصر ایسا ضرور ہوتا ہے جو انتہائی ہٹ درم ہوتا ہے۔ جیسے مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں بہت لوگوں نے مخالفت کی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا، اکثریت مسلمان ہو گئی، گنتی کے چند لوگ ایسے تھے کہ جو اب بھی ہٹ دھرمی کا شکار تھے۔ فرمایا کہ اس چھوٹے سے ایلیمنٹ کو اگنور کر دو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف کس طرح بلایا، کیا میتھڈالوجی اختیار کی، کیا طریقہ کار استعمال کیا، کیا چیز تھی جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت آیات، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ کیا، تربیت کی۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تم کو کتاب کی تعلیم دی۔ اور نمبر 4، والحکمہ، حکمت کی۔ آج بھی اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ یا جماعت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ایجنڈا ہے 4 نکات کا۔ انہی 4 چیزوں پر کام کرنا چاہیے انسانوں کے اندر تبدیلی اور تربیت کے عمل کے لیے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور صرف علم اور تلاوت اور تجوید نہیں بلکہ تزکیہ، صرف ظاہر ہی کے ریچولز کی ادائیگی نہیں بلکہ اندر کے انسان کی بھی فلاح و بہبود، اندر کے انسان کی نشو و نما۔ تزکیہ کا عمل 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، نفس کی خرابیوں کو، نفس کے اندر پائے جانے والے برے خیالات اور میلانات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، جیسے شرک، بدعت، حسد، تکبر اور اس سے متعلقہ چیزیں۔ اور نمبر 2، نشو و نما کرنا، یعنی خیرات اور بھلائیوں کی، نیکیوں کے ایسے بیج ڈالنا کہ جس سے انسان اپنے آپ کو، اپنے اندر کو بھی اور اپنے باہر کو بھی خوب سنوار سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر صحابہ کرام جیسی ایسی قوم دنیا میں وجود میں آئی کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے بہترین عملی مثالیں پیش کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو، یعنی جب نعمت ملے تو اس کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کر کے اور شکر کر کے۔ یعنی جب تم کو یہ ہدایت کا راستہ ملے تو پھر کیا کرنا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا ذکر اور شکر بجا لانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یا ایھا الناس کہا گیا، پھر یا بنی اسرائیل کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ایمان والوں کی وہ تربیت، وہ تعلیم مقصود ہے کہ جس کے بعد وہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی رکھیں گے، جو دنیا کو اب اللہ کی طرف بلائیں گے۔ کوئی بھی شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، سب سے پہلے خود اللہ کی ذات اس کے رگ و پے میں اس طرح سمائی ہوئی ہو کہ وہ بولے تو اسی کی تائید کے ساتھ وہ سوچے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احساس، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی زبان پر ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر ہو، اس کے لیے شکر کے جذبات ہوں، یعنی اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھنا آتی ہو۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز سکھائی گئی وہ صبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کے ساتھ مدد مانگو اور نماز کے ساتھ۔ گویا اخلاقی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی صبر، اور عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز۔ کوئی بھی شخص جس کے اندر صبر کا مادہ نہ ہو وہ کبھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ جب بھی نیکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں لازماً مشکلات آتی ہیں، کبھی اپنے نفس کے اندر سے آتی ہیں، کبھی باہر سے آتی ہیں، اور اسی طرح عبادات میں سب سے مشکل عبادت نماز ہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، نماز ان کو بہت بھاری لگتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، اللہ تعالی کی طرف سے مدد چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صبر اندر پیدا کرو اور نماز سے اپنے بندہ خدا ہونے کا ثبوت دو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، دیکھو مدد آئے گی۔ لیکن اگر بے صبرے ہو گئے تم اور اللہ کے آگے جھکنا نہ جانا تم نے، تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق؟ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یعنی جب تم دین کے راستے پہ چلو گے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہو گے، تو ہر آن کوئی نہ کوئی آزمائش اس زندگی میں آتی رہے گی۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، یعنی وہ ان مصائب کی وجہ سے زندگی میں الجھ کر نہ رہ جائیں، اپنے اصل مقصد اور کام سے نہ ہٹ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ منصب امامت تو مل رہا ہے، لیکن جو شخص جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی مشکلات اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ جو امت اتنا بڑا کام کرنے والی ہے اس کے راستے میں کئی مشکلات آئیں گی، اس میں مال کی کمی بھی ہوگی، خوف و خطر بھی ہوگا، بعض اوقات بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی، بعض اوقات لوگوں کی باتیں بھی سننا ہوگی۔ یہ سب چیزیں جب پیش آئیں تو اس وقت کیا سوچو؟ انا للہ، ہم بھی تو اللہ کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم کو یقیناً، اس لیے پرواہ نہیں۔ یہ سب تکلیفیں وقتی ہیں، آزمائش ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، وہ اپنے جوار رحمت میں لے لے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کے فوراً بعد صفا مروہ کی بات کی گئی۔ اس خاندان کی بات شروع ہو رہی ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا تھا،
جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی بھلائی مانگی تھی، اب وہ اللہ ہی کے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ یہاں ایک نئی نسل جنم لے جو پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہو، صحرا کی گود میں پرورش پائے، بہترین اخلاقی اوصاف سے اور بہترین بہادری کے جواہر سے متصف ہو، اور بہترین طریقے پر پھر اللہ کے دین کے کام کو دنیا تک لے جائے۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اسماعیل کو پانی کی تلاش ہوتی ہے اور ماں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے چکر کاٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے تمام مردوں عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی اس گھر کے پاس آؤ تو صرف بیت اللہ کا طواف نہیں، صفا مروہ میں بھی تمہیں جانا ہوگا، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مرد ہو یا عورت کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہو۔ اس ماں کا صبر دیکھیں کہ جس کا شوہر چھوڑ کے جا چکا ہے، بچہ معصوم ہے، بے آباد وادی ہے، کوئی زندگی نہیں وہاں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، لیکن وہ ہے کہ لب پہ کوئی شکایت نہیں، ہاں کوشش ہے، بھاگ دوڑ ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے اور بچے کی جان بچ جائے۔ اور پھر یہ ہوا کہ شروع زمانے سے ہی جب لوگ حج پہ آئے تو ان کے لیے یہ لازم کیا گیا کہ صفا مروہ کا طواف بھی کریں۔ اب یہ تھا کہ اس پر زمانہ گزرتا گیا اور جب بت پرستی عربوں میں عام ہوئی تو ان جگہوں پر بت رکھ دیے گئے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کا حکم آیا تو لوگوں کو یہ شک ہوا کہ وہاں تو بت تھے، کیا اب بھی ہمیں وہاں جانا ہوگا یا وہاں جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں دیا گیا، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ کس شخص کی سزا ہے؟ اس کی جو اللہ کی بات کو مصلحت کے تحت لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے یا فائدے اٹھانے کے لیے حق کو چھپا جائے۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر 2 آیتیں کتاب اللہ میں نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا، یعنی میں جو ہر وقت سیکھنے سکھانے کا کام کرتا رہتا ہوں یہ میں شاید نہ کرتا اگر یہ 2 آیات ایک یہ اور ایک آگے آ رہی ہے یہ نہ ہوتی۔ کیوں؟ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اس حق کو، اس روشنی کو دنیا بھر میں عام کرے اور اس کو چھپا کر نہ رکھے۔ چھپانا کیا ہے؟ اس کو بند کر دینا، لپیٹ کے رکھ دینا، بھول بھلا جانا اس کو، اور اس کو پیچھے ڈال کر دنیا کے اور کاموں میں مشغول ہو جانا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر انہیں دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور پھر اس الہ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار نشانیاں بھیجی ہیں۔ یہ ساری کائنات زمین سے آسمان تک کس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ میں خود سے خود نہیں بنی، مجھے کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کائنات کی کچھ نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں بطور دلیل کے، کس بات پر کہ الہ بس ایک ہی ہے، اسی کے حکم سے یہ سب چیزیں قائم ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں،
ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، جو بھی نشانیاں یہاں بتائی گئیں، رات اور دن کا منظر پہلے بتایا گیا، پھر سمندر، سوچتے جائیں ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں ایک تصویر بناتے جائیں کہ سمندر ہے، پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس پہ کشتیاں چل رہی ہیں سامان سے لدی ہوئی، پھر آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے، آس پاس سبزہ بھی ہے، زمین اس بارش کی وجہ سے زندہ ہے، ہر طرح کے جانور بھی پھیلے ہوئے ہیں اس جنگل میں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، بادل بھی نظر آ رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت ایک نظارہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر انسان اس نظارے کو دیکھ کر بھی اپنے رب کو نہ پہچانے، کیونکہ ایسے نظارے اور ایسے سین انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے اور جس نے بنایا اس کو یاد نہ کرے، تو پھر اس سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے، یعنی یہ انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے یہ بات۔ جب اس محبت کو صحیح راستہ نہیں ملتا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز میں ہک ہو جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے، اور کسی اور چیز کو اپنا مرکز محبت اور مرکز عبودیت بنا لیتا ہے۔ یہیں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ عبودیت کے جذبات کی تسکین کے لیے، محبت کے جذبات کی تسکین کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا مرکز بنا لینا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ شرک یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو خدا نہ بنائے یا کسی کو اپنا الہ نہ سمجھے۔ شرک کیا ہے؟ اصل خدا کی جگہ، اصل الہ کی جگہ کسی فرضی چیز کو اپنا الہ بنا لے، اپنی محبت کے، عقیدت کے، احترام کے سارے جذبات اس کے لیے مخصوص کر کے رکھ دے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو، خواہ وہ کوئی موجودات میں سے کوئی چیز ہو، کوئی بادل ہو یا آگ ہو یا پانی ہو یا کوئی بھی چیز۔ جیسا کہ دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے اندر شرک کی مختلف نوعیتیں پائی گئیں کہ وہ اصل رب کو نہ پا سکے، وہ راستے میں کھو گئے، جو چیزیں ظاہر نظر آئیں وہ انہی کی عقیدت میں گرفتار ہو گئے، ان چیزوں نے ہی ان کو مسحور کر لیا۔ مثلا جو سین آپ نے پیچھے دیکھا، امیجن کیا، اگر کوئی شخص اسی سین میں کھو جائے، اسی کو خدا بنا لے، تو یہی تو بھٹکنا ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو انسان کو اٹریکٹ کریں، کوئی بھی چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے، اس میں کھونے کی بجائے اس سے آگے نکل کر اس کے بنانے والے کو چاہیں، اس کو تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں۔ لیکن عموماً انسانوں میں کمزوری کیا ہوتی ہے کہ وہ بس اس چیز کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں۔ اور یہی سے آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر شرک کہاں سے آیا؟ شخصیت پرستی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کہاں سے شروع ہوا کہ بعض نیک لوگوں سے انہوں نے ایسی لوگوں نے محبت کی کہ پہلے کہا کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر خدا کو بھلا دیا اور انہی کو خدا بنا بیٹھے، اور پھر انہی کے آگے ماتھے ٹیکنے لگے اور انہی کے ساتھ اپنے ساری عقیدتیں وابستہ کر لیں۔ اس لیے اللہ کی خاطر کسی سے محبت جائز تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس شخص میں ایسا کھو جائے کہ اللہ کی محبت بھول جائے یا اللہ کی عبادت بھول جائے یا اللہ کی اطاعت بھول جائے، اور انسان اللہ ہی کی اطاعت میں روڑے اٹکانے لگے اور انسان ان کی خاطر اللہ کی اطاعت چھوڑ دے۔ عام طور پر خواتین کیا کرتی؟ بچوں میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں، یہ دنیا کی محبت میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو نماز تک پڑھنا بھول جاتی۔ کسی انسان سے مروب ہو گئے، کسی اور چیز سے مسحور ہو گئے، بس اسی میں گم ہو کر رہ گئے اور بڑے بڑے اہم کام اور فرائض بھلا کے بیٹھ گئے۔ یہی شرک کی ابتدا ہے، اسی سے بچنے کی ضرورت ہے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے دوستوں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور کس طرح؟ یعنی ان میں سے جب کسی بھی چیز کا تقاضا سامنے آئے تو وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر میرے رب کا تقاضا کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی جن شخصیتوں سے بہت عقیدت رکھی گئی تھی، جن کی ہر بات آنکھ بند کر کے مانتے تھے لوگ، وہ اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ وہاں جا کر وہ ان کو بھلا دیں گے اپنے فالوورز کو، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ ایک اور انسانی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی حق اور ہدایت کا راستہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے کی بجائے کیا عذر تراش لیا؟ کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کے طریقے غلط تھے، وہ جہنم میں ہیں، کیا ہم ان کی راہ پہ نہ چلیں؟ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے سب سوچئے اس بات پر، جب کوئی شادی کا معاملہ پیش آتا ہے کیا ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں یا باپ دادا کے رسم و رواج کو؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوتی ہیں؟ ان کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا فوتگی کے موقع پر، ہمیں وہ کرنا ہے، یا دیکھا جاتا ہے کہ خاندان کیا کرتا ہے یا ان کے طریقے کیا ہیں یا اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو جب بات یہ ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا زبانی تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کی بات بھول جاتے ہیں، اس کی تعلیم بھول جاتے ہیں اور آباء و اجداد کی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ دادا حق کے راستے پر ہو، دین کے راستے پر ہو تو ان کی تعلیمات لی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی انسان کی کوئی بات جو حق سے ٹکراتی نہ ہو اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنے حقیقی والد بھی اور اپنے قریب ترین ہستی کوئی بھی اللہ کی بات کے مخالف کوئی بات کہے تو پھر نہیں ماننی ہوگی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے باپ آزر کی کوئی بات نہیں مانی تھی، حالانکہ ان کے لیے بڑے احترام کے جذبات رکھتے تھے، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی تھی، یعنی ان کی ساری زیادتیوں کے باوجود ان کے لیے نکلتے وقت کیا کہا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، یعنی کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی برا رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن بات نہیں مانی۔ یہی دراصل اسلام ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹ کے کسی اور طرف بلا رہا ہو تو ضروری نہیں کہ آپ الجھنے لگے، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عقل اور شعور دیا ہے اسے استعمال کریں۔ حق اگر معلوم نہیں تو حق معلوم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اندھا دھند آباء و اجداد کی تقلید یہ انسان کو حق کے راستے سے دور کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سپارے میں بہت سے ایسے احکامات آئیں گے جو بحیثیت امت آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے پہلے کچھ اخلاق و آداب سے آراستہ کرنا ہوگا۔ یعنی اس پارے میں خاص طور پر ایسے احکامات اور آداب ملیں گے
کہ جو آپ کے اندر آنے چاہیے اس سے پہلے کہ آپ بحیثیت امت اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی جس شخص کی آنکھیں اور کان ہوں لیکن وہ انہیں استعمال نہ کرے حق کی تلاش میں، حق کو پانے کے لیے، تو پھر اس میں اور ایک حقیقی اندھے بہرے میں کوئی فرق نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں